بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل کرمنل لیگل انفو سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ آج جو ہم قانون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ مجرمان اور ملزمان کی نشانات لینے کے بارے میں ہے، ان کے ہاتھوں کے، انگوٹھوں کے، انگلیوں کے، ان کے پاؤں کے، اور اسی طرح ان کی تصویر لینے کے بارے میں اس قانون میں ذکر ہے۔ تو آج جو قانون ہم ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ایکٹ شناخت قیدیان 1920۔ 1920 کا قانون نمبر 33، یعنی سال 1920 کا یہ 33واں قانون پاس ہوا تھا، جو شناخت کے متعلق ہے کہ شناخت کس طرح لی جائے گی۔ یہاں پر شناخت کا اپنا ایک پروسیجر ہے، لیکن شناخت کے بارے میں دیگر بھی بہت سے قوانین میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو پولیس آرڈر میں ہم نے آرٹیکل 114 میں پڑھا تھا کہ ضابطہ چلن ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے کون تیار کرے گا، تو اس میں بھی اشخاص کی شناخت کے بارے میں ایک ضمن موجود ہے کہ اشخاص کی شناخت کا طریقہ کار وہ کس طرح ہوگا، اور وہ پھر اس کے لیے ضابطہ تیار کرنا، طریقہ کار وضع کرنا، اگر اسٹینڈنگ آرڈر کی شکل میں ہو، اگر سرکولر آرڈر کی شکل میں ہو، اگر آپریشن گائیڈ لائنس کی شکل میں ہو، اگر پالیسی گائیڈ لائنس کی شکل میں ہو، تو یہ آئی جی اور سی سی پی او کا اختیار ہے۔ تو اسی طرح شناخت کے بارے میں یہ علیحدہ سے ایک قانون ہے جو ہم آج سٹارٹ لیں گے۔ اس میں اتنے زیادہ دفعات نہیں ہے، لیکن نوعیت کے لحاظ سے یہ اہم ہے۔ تو سب سے پہلے جو سیکشن اس میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے دفعہ 2، جس میں ڈیفینیشنز کی گئی ہے، اور جیسے میں بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ ڈیفینیشن بیس کرتی ہے پورے قانون پر۔ اگر کوئی شخص قانون سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ڈیفینیشن غور سے سنے اور غور سے اس کو سمجھے، تو پورا قانون پھر اس کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہوگا۔ ڈیفینیشن میں پہلے نمبر پر ہے ناپ، کہ ناپ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ناپ سے کیا مراد ہے؟ ناپ سے مراد ہے انگلی یا پاؤں کے نشانات۔ ٹھیک ہے، اب انگلی اور پاؤں کے نشانات لینا کیوں ضروری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عام سی جو ہماری پولیس کی زبان ہے اس میں، اور اس کا لینا کن کن جرائم میں، وہ پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلے یہ یاد رکھیں، انگلی کے نشان کو نشانات انگشت کہتے ہیں، اور پاؤں کے نشان کو نقش پا یا نقوش پا کہتے ہیں۔ انگلی کا نشان اور پاؤں کا نشان یہ دونوں بہت ہی اہمیت کے حامل نشانات ہیں۔ قدرت کی طرف سے ایک عجیب یہاں پر حقیقت پوشیدہ ہے، انگلی کا نشان کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انگلی کا نشان کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان کا ہاتھ جل جائے، انگلی اس کی جل جائے یا کٹ جائے، تو دوبارہ سے وہی نشانات اس کے نمودار ہوں گے، نشانات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس طرح بعض صورتحال ایسی پیش آتی ہے، خاص کر نادرہ میں جب کوئی شخص این آئی سی کے لیے جاتا ہے تو اس کے جو کام وہ کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، زیادہ تر جو سیمنٹ اور یہ بلاک وغیرہ کی، تو اس کی انگلی کے نشانات اس کے ساتھ رگڑ کی وجہ سے وہ جو ان کی جو ایکوپمنٹس ہے وہ نہیں اٹھا پاتے، لہٰذا اس کو پھر ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کام سے ذرا ہٹ کے رہو تاکہ آپ کے نشانات صحیح ہو جائے۔ تو یہ قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک آئیڈینٹی چھپی ہوئی ہے کہ انگلی کے نشانات یہ کسی بھی شکل میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی انسان کے جو نشانات پیدائشی ہے وہی نشانات مرتے دم تک وہ ایک جیسے رہتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات،
دنیا میں کسی بھی شخص کے نشانات انگشت یعنی انگلی کا نشان کسی بھی دوسرے شخص سے میچ نہیں کرتا. یعنی جتنی بھی آبادی ہے دنیا کی، اربوں آبادی ہے، تو اس میں کوئی بھی ایسا شخص، ایسے دو اشخاص نہیں ہے جن کے انگلی کے نشانات ایک جیسے ہوں. تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نشانات ایک دوسرے سے مختلف. اسی وجہ سے ان کی اہمیت ہے، اور ہر جگہ پر شناخت کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے انگلی کے یا پاؤں کے دونوں کا یہی ایک ہی پروسیس ہے، ایک ہی کہانی ہے، تو یہ استعمال کیے جاتے ہیں. انگلی کا نشان لینا یہ زیادہ آسان اور موضوع ہے. لہذا آج جدید دنیا میں ہر ایک چیز بایو میٹرک ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ تو نہ چینج ہو سکتا ہے، نہ کسی اور کے ساتھ میچ ہو سکتی ہے. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے نشانات وہ علیحدہ سے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں ناپ سے مراد انگلی کا نشان لینا ہے یا قدم کا نشان لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نشان لینے کے پھر پریکٹیکل اس کے طریقے ہے جو انٹر کورس میں پھر وہ بتانے کا طریقہ، نقش پا کی بات کر رہا ہوں، پھر وہ سمجھائے جاتے ہیں. اور پریکٹیکلی لیبارٹری میں بھی یہ انگلی کا نشان وہ کس طرح اٹھایا جاتا ہے اس کا بھی طریقہ سمجھایا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد ضمن دوسری تعریف ہے پولیس افسر. اب اس قانون میں پولیس افسر سے کیا مراد ہے؟ لوکل کے ہر قانون میں پولیس افسر کا لفظ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ اس کو علیحدہ علیحدہ مختلف قسم کے اختیارات دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر بعض قوانین میں، ابھی منشیات کے قوانین کی طرف چلے جائے تو اس میں سب انسپکٹر رینک کے پولیس افسر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کیس کی تفتیش کرے گا. اگر دہشت گردی کی طرف چلے جائے تو وہاں پر انسپکٹر کو اختیار حاصل ہے. اسی طرح بعض جگہوں پر سب انسپکٹر کو اختیار حاصل ہے، بعض جگہوں پر ASI کو اختیار حاصل ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پولیس افسر سے مراد SHO تھانہ، افسر انچارج تھانہ، جو بھی رینک، جس بھی رینک کا ہو وہ مراد ہے. اور وہ پولیس افسر مراد ہے جو باب 14 ضابطہ فوجداری کے تحت کام کر رہا ہو، تعینات ہو. باب 14 اطلاع کے بارے میں ہے، تفتیش کے بارے میں ہے کہ کس طرح اطلاع درج کی جائے گی. 154 CRPC سے لے کر 174A جس میں دریافت ہے کسی مقتول شخص کی، اس میں تو یہ جتنی بھی دفعات ہے 154 سے لے کر 174A تک، تو یہ تمام دفعات میں جن پولیس افسران کو تفتیش کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں تو یہاں وہی افسران مراد ہے. تو SHO بھی یہاں پر ناپ لے سکتا ہے، اور تفتیشی افسر جو کیس میں تفتیش کر رہا ہے بلحاظ عہدہ تو اس کو بھی یہاں پر اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسے مجرم یا ایسے ملزم کے ناپ لے سکتا ہے. ناپ سے مراد انگلی یا پاؤں کے نشان ہیں. یہ دفعہ 2 تعریفات تھی. ابھی آتے ہیں دفعہ 3 کی طرف. دفعہ 3 میں ہے کہ ان لوگوں کے ناپ لینا جو مجرم قرار پا چکے ہو، جو مجرم ثابت ہو چکے ہو. تو مجرم کوئی شخص کہاں پر ثابت ہوگا؟ عدالت میں. جب اس پر کوئی کیس ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ہم مجرم کہتے ہیں، اور جب گرفتار کر لیتے ہیں تفتیش سے، ٹرائل سے پہلے، تو اس کو ہم ملزم کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس پر صرف الزام ہوتا ہے. لیکن جب ثابت ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ مجرم کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو ایسا شخص جس پر جرم ثابت ہو چکا ہو تو اس کے ناف دفعہ 3 کے تحت لیے جاتے ہیں. لیکن کون سے جرائم میں؟ یہ بات یہاں پر آپ کو سمجھائی گئی ہے کہ کون سے جرائم میں اگر مجرم سزا ہو جاتا ہے، مجرم قرار پا جاتا ہے. تو پہلے ضمن میں ہے کہ ایسا شخص، ایسا مجرم جو ایسے جرم میں مجرم قرار پا جائے جس کی سزا 1 سال قید یا اس سے زیادہ قید سخت مقرر ہو، 1 سال یا اس سے زیادہ قید سخت مقرر ہو، تو ایسے مجرم کے ناپ لیے جائیں گے.
اور اس کی تصویر بھی لی جائے گی۔ دوسری بات، اگر ایسا مجرم ہے جس نے ایک دفعہ جرم کیا ہے، ایک دفعہ اس نے جرم کر لیا ہے، دوبارہ اس جرم کو کر لیتا ہے اور اس پر ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے سزا دگنی مقرر ہو، زیادہ مقرر ہو، دوبارہ کرنے کی صورت میں، دوبارہ کرنے کی پاداش میں اس جرم کے لیے جو مقرر سزا ہے اس سے زیادہ سزا مقرر ہو قانون میں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے ناف اور پوٹو لیے جائیں گے۔ اگر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے خیبر پختونخوا چائلڈ اینڈ ویلفیئر کا ایک ایکٹ ہے، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کا، اس کے دفعہ 54 میں ہم ضمن نمبر 2 میں پھر پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص دوبارہ جرم کر لیتا ہے، ایک دفعہ کیا ہے دوبارہ کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کی جو سزا ہوگی وہ ڈبل کی جائے گی، مطلب 3 سال قید ہے تو 6 سال، اگر قید ماض ہے تو قید سخت میں تبدیل ہوگی، جرمانہ بھی ڈبل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ایسے، یہ مثال دے رہا تھا کہ اسی طرح اگر کسی اور قانون میں ایسا جرم اس شخص نے کیا ہے جس کی دوبارہ کرنے کی پاداش میں اس کو زیادہ سزا دینے کا مستحق ہوگا، تو ایسے شخص کے ناف اور پوٹو لیے جائیں گے۔ دوسرا ضمن، یہ تو پہلے ضمن میں بات تھی، دوسرے ضمن میں ہے کہ اگر ایسا شخص ہے جس کو مجسٹریٹ نے ضابطہ فوجداری کے دفعہ 118 کے تحت ضمانت نیک چلنی لینے کا اس کو حکم دیا ہو اس سے، تو ایسی صورت میں اس کے بھی ناپ اور پوٹو لیے جائیں گے۔ 118 ضمانت نیک چلنی، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی ایسی انکوائری ہے جس میں مجسٹریٹ مخصوص کرے کہ جو شخص ہے مجرم، تو اس سے ضمانت لینا لازمی ہے کیونکہ اس سے نقص امن کا احتمال ہے، تو ایسی صورت میں پھر 118 کے تحت وہ اس سے ضمانت لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو ضمانت کا طریقہ کار پھر جو 112 میں ہے، 118 میں پھر ذکر ہے، 112 میں پھر 107 کی، 108 کی، 109 کی تمام کی باتیں آ جاتی ہے۔ تو ضمانت پھر نقد بھی لی جا سکتی ہے، ضمانت پھر اگر جرم کی نوعیت مختصر سی ہے تو صرف مجرم کے ضمانت پر بھی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اگر عدالت محسوس کرے تو پھر گواہان سے بھی وہ ضمانت لی جا سکتی ہے۔ تو اگر ایسا شخص ہے جس کو 118 کے تحت پابند ضمانت کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے، تو ایسے شخص کے بھی ناف اور اس کے پوٹو وہ لیے جائیں گے۔ یہ دفعہ 3 تک۔ اب آتے ہیں دفعہ 4 کی طرف۔ جیسے ہم دفعہ 3 میں عرض کر چکے ہیں کہ ایسے شخص کے ناف اور پوٹو دفعہ 3 کے تحت لیے جائیں گے جو مجرم ثابت ہو چکا ہو۔ دفعہ 4 میں بالکل اس کے برعکس سے ایسا شخص جس کو گرفتار کیا جائے لیکن اس پر جرم ثابت نہ ہوا ہے ابھی تک، یعنی اس پر الزام ہے، تو ایسے شخص کے بھی ناپ اور پوٹو لیے جا سکتے ہیں، لیکن دفعہ 4 کے تحت۔ دفعہ 3 میں مجرم کے بارے میں ذکر ہے کہ جب اس پر جرم ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر 2 ضمن تھے جس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ دفعہ 4 میں ایسا شخص ہے جس پر جرم ثابت ابھی تک نہیں ہوا ہے، اس کو صرف گرفتار کیا گیا ہے، تو اگر اس پر ایسے جرم کا الزام ہے جس کی سزا 1 سال یا اس سے زیادہ قید مقرر ہے، قید سخت نہیں، قید، اور دفعہ 3 میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا 1 سال یا اس سے زیادہ قید سخت مقرر ہے۔ دفعہ 4 میں ایسے شخص کے بارے میں ذکر ہے جس نے ایسا جرم کیا ہے جس پر 1 سال یا اس سے زیادہ قید اس کے لیے مقرر ہو، تو ایسے شخص کے بھی ناپ اور پوٹو لیے جا سکتے ہیں۔ دفعہ 3 دفعہ 4 میں یہی ڈفرینس ہے کہ دفعہ 3 میں مجرم ثابت ہونے والے شخص کی ناپ اور پوٹو لینا ہے، اور دفعہ 4 میں ایسے شخص کے بارے میں ذکر ہے جس پر صرف الزام ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے دفعہ 5۔
دفعہ 5 مجسٹریٹ کے اختیار ہیں، وہی ناپ اور فوٹو کی بات ہے، لیکن مجسٹریٹ کے اختیار ہیں کہ اگر مجسٹریٹ دوران کارروائی وہ یہ مخصوص کرے کہ اس مقدمے میں، اس انکوائری میں ملزم کے ناپ اور فوٹو لینا ضروری ہے، تو مجسٹریٹ باقاعدہ آرڈر جاری کرے گا تحریری طور پر کہ اس کے ناپ اور فوٹو لیے جائیں۔ اس شخص کو پھر چاہیے کہ وہ پولیس افسر کو ایسے صورت میں ناپ اور فوٹو لینے کی اجازت دے۔ تو دفعہ 5 میں مجسٹریٹ کے اختیار ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں دفعہ 6 کی طرف کہ اگر جو شخص ہے جس کے بارے میں حکم جاری ہوا ہے، یا جس طرح پہلے دفعہ 3, 4 میں پولیس افسر کے اختیارات ہیں، اور وہ ناپ دینے میں تعارض کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ تو دفعہ 6 میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ ناپ دینے میں تعارض کرنا، انکار کرنا، ناپ دینے میں انکار کرتا ہے کوئی شخص، تو تمام جو جائز ذرائع ہے ناپ لینے کے لیے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائز ذرائع جو صرف اس کے ناپ لینے کے لیے ضروری ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ کارروائیاں کی جا سکتی ہے۔ اور ایسے شخص کے خلاف جو ناپ دینے میں مزاحمت کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تعارض کرتا ہے، تو اس کے خلاف 186 تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ جو بیسک سیکشنز تھے جس کا سمجھانا میرے خیال سے ضروری تھا۔ اس کے بعد دفعہ 7 بھی ہے، اس پر بھی تھوڑی سی خیر بات کر لیتے ہیں۔ دفعہ 7 میں ہے کہ اگر کوئی ملزم وہ رہا ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے کیس میں، تو اس کے ناپ اور فوٹو کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں اس کے ناپ اور فوٹو یا تو ضائع کیے جائیں گے یا اس کو حوالہ کر دی جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ بری ہو جاتا ہے اس میں، تو پھر اس کے جو ناپ اور فوٹو لیے گئے ہیں وہ یا تو ضائع کر دیے جائیں گے دفعہ 7 کی روح سے، یا اس کو حوالہ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ قانون جو ہم آج ڈسکس کر چکے ہیں، یہ بہت عام ہے ایسے مجرمان کی، خاص کر جو ڈکیتیاں، چوریاں علاقے میں جو ہوتی ہے، اس کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے جرائم کرتے ہیں، مخصوص ایک گروپ کی شکل میں، تو ان کے ناپ وغیرہ اسی وجہ سے لیے جاتے ہیں اور ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر علیحدہ ایک رجسٹر تانے میں بھی ہے، اور اس کی ضلع سطح پر بھی ایک رجسٹر اس کے لیے مقرر ہوتا ہے، وہ پھر علیحدہ سے ایک چیپٹر ہے فنگر پرنٹ کا، جو انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ایسے اشخاص کے یہ نشانات وہاں پر رکھے جاتے ہیں، اور اگر اس طرح کی جرائم ہو جائے ایسے ملزمان کی، نام پھر رجسٹر نمبر 9 حصہ سوم میں بھی درج کی جاتے ہیں، تو وہاں سے پھر تفتیشی افسر ان کے نام اور اس طرح کے نشانات نکال کر اگر اسپاٹ پر اس کو نشانات مل جائے تو میچنگ کے لیے اس کو بھجوا دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ملزمان کو ٹریس کرنا وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آج آپ کو اس قانون سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ کوئی نیا ٹاپک، کوئی نیا قانون آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔